فرمائیے سر، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ علی بھائی میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کریں اپنا نفل وغیرہ کی جو نماز ہوتی ہے جی وہ پڑھ سکتے ہیں، نفل وغیرہ نماز ان کے لیے ہو سکتی ہے؟ اچھا ان کے لیے. اچھا جی ٹھیک ہے جمیل صاحب، بہت شکریہ اسلام آباد سے کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. شیخ مفتی عبد الولی خان صاحب. یہ جو ہے نا کوئی شخص فوت ہو جائے پھر اس کے لیے نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، ہاں جی ہاں جی اس کا کوئی ثبوت نہیں آیا ہے قرآن میں سنت میں. جو ثبوت آیا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. پہلا جو عمل ہے اولاد کی طرف سے وہ ہے دعا. اچھا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور 3 چیزیں ہیں کہ بعد میں بھی اس میت کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے اور یہ جاری رہتا ہے. ایک ہے صدقہ جاریہ کہ اس میت نے کوئی نیک عمل کیا ہے اور وہ دائمی ہے، کوئی مدرسہ، مسجد، راستہ، ہسپتال، کوئی ایسی چیز بنائی ہے کہ بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. او علم ينتفع به، کوئی علمی کام کیا ہے، پڑھایا ہے، اور یا کوئی کتاب لکھی ہے یا کتابیں لے کے طلبہ کو آگے انہوں نے یہ کتابیں پہنچائی ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جب تک وہ کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. شاگرد آگے پڑھاتے ہیں اور پھر سلسلہ یہ جو ہے نا چلتا رہتا ہے. اولاد اگر ڈونیٹ کرے والدین کے لیے بالکل. اولاد صالح یدعو له، میں اس کی طرف آتا ہوں. تیسری بات اولاد صالح یدعو له، اولاد ہے نیک ہے وہ دعائیں مانگتی ہے اپنے والدین کے لیے تو یہ اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. عام مومن بھی نہ، عام مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے لیے دعائیں مانگے تو یہ دعائیں پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. لیکن جو اولاد ہے والدین کے حق میں ان کی دعا بہت مؤثر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک جنتی شخص ہے، جنت میں پہنچ چکا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن درجہ اس کا بلند نہیں ہے. یہ درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ میری جو ہے نا درجات کی بلندی کیسے ہوگی؟ تو اس کو جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے اس لیے تیرا درجہ بلند ہو گیا. صدقہ جو ہے ایک صحابی تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ فوت ہو گئی اور پھر جب فوت ہو گئی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے، اگر ان کو وقت ملتا تو ضرور وہ کوئی وصیت کرتے، کوئی صدقہ کرتی، تو میں کون سا صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے پانی کا صدقہ. انہوں نے کنواں خریدا یا کھودا اور اس کے بعد وہ کنویں کا نام ہی نا ام سعد، بئر ام سعد یہ پڑھ گئے. تو اس طرح کی چیزیں غربا کے ساتھ مدد کرو، ان کو کھانا کھلاؤ اور ان کو کپڑے دلواؤ، ان کے اور ضروریات جو ہے اولاد کی تمام تر نیکیاں ڈائریکٹلی ثواب والے. ہاں جی. اب ایک اور بات وہ یہ ہے کہ اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے چونکہ اولاد جو ہے یہ کمائی ہے والدین کی، تو جب یہ کوئی نیک کام کرتی ہے نا اولاد تو اس کا ثواب والدین کو براہ راست ملتا ہی ہے، اس کی نیت ہو یا نہ ہو. لیکن یہ الگ سے نماز پڑھنا یہ نہیں ہے. ہاں والدین کے ذمہ روزے ہیں، فرض روزے ہیں، نظر کے ہیں، راجح قول کے مطابق یا رمضان کے بھی ہیں اور وہ اس کے ذمہ آ گئے ہیں، رکھ نہیں سکا تو اب جو ہے نا یہ روزے رکھے. اولاد رکھ سکتی ہے. ہاں جی. اس کے ذمہ حج یا عمرہ لازم ہو گیا تھا نہیں کر سکا، اب یہ اولاد والد صاحب کے لیے، والدین کی طرف سے ہاں جی حج عمرہ کرے گی. لیکن یہ جو نمازیں ہیں یہ نہیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.